والصلاة والسلام على إمام الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کہیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں نکالی نے چھپیے ہوئے توجہ کے ساتھ درس و بیان سننے کی عادت ڈالیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بالوں یا لباس وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سخت کے تنکوں سے کھیلتے ہوئے اس کی برکتیں ضائع ہونے کا اندیشہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب ہم ملے اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سبحان اللہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی مسلمان بھائی سے ملتا ہے مصافحہ کرتا ہے تو اس کے جدا ہونے سے پہلے لیکن ایک بات کہ وہ نبی کریم علیہ السلام پہ درود پاک بھی بھیجیے اس وقت کہ جب سلام لے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو گلے بھی مل لیں اور سرکار علیہ السلام پہ درود پاک بھی بھیجے تو جدا ہونے سے پہلے اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما دے سبحان اللہ کیسی پیاری حدیث بات تو یہ معمولی سی توجہ کرے ہر بھائی مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ سلام و مصافحہ کرے تو ہمارے تو گناہ معاف ہو جائے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان بازار میں جایا کرتے تھے انہیں کوئی کام نہیں ہوتا صرف وہ اس سلام لینے کے لیے جایا کرتے تھے صحابہ کرام علیہ مردوان بازار جاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی صحابہ کرام علیہ مردوان نیکیوں کے پیچھے اس طرح لگ جاتے تھے کہ آج جس طرح چور مال کے پیچھے لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے میں سبقت حاصل کرتے تھے نیکیوں میں کہ ہم اس سے نیک ہو جائے اس سے نیک ہو جائے لیکن ہر صحابی وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تھا ہر کا اپنا اپنا مقام ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد له جنات تجري تحتها الأنهار سبحان اللہ جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صحابہ کرام علیہ مردوان کے بارے میں اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے رضی اللہ
وہ حاصل ہو گئی. انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا، سرکار کی سنتوں پہ عمل کیا، تو آج ان کا چرچا ہے. تو ہر ایک صحابی نبی جو ہے وہ جنتی ہے. آج انشاءاللہ یہ نعرہ لگے گا کہ ہر صحابی نبی، تو آپ نے کہنا ہے جنتی جنتی. ہم تو ہر ایک صحابی کو جنتی مانتے ہیں اور ہمارا ایمان بھی ہے. ہم ایمان والے ہو بھی نہیں سکتے کہ اگر ایک صحابی کی شان میں بھی گستاخی کی جائے تو وہ کیسا ایمان والا. اپنے آپ کو ہم ایمان والے بھی کہیں، صحابہ کی گالیاں بھی نکالیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بات بیان کروں گا. بیان تو شب برات کا تھا، شب معراج کا تھا کہ سرکار جب عرش میں گئے، سرکار کو اللہ نے بلایا، کیونکہ ہماری مسجد میں کل انشاءاللہ محفوظ بھی ہے. تو انشاءاللہ ہم رات کو شب معراج کا واقعہ سنیں. ابھی انشاءاللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے گا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 40 سال حکومت فرمائی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال حکومت فرمائی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 4 سال دمشق کے امیر رہے. 12 سال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پورے ملک شام کے والی رہے. پھر تقریباً 4 سال حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں خلافت رہی، اور 6 ماہ حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام کے والی رہے. اس کے علاوہ 20 سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے. تقریباً 40 سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہی ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اسلامی سلطنت خراسان سے مغرب میں واقع افریقی شہروں اور قبرص سے یمن تک پھیل چکی تھی. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قیام جب مکہ مکرمہ میں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں سکونت اختیار کی، اور حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سمیت تمام اولاد کی ولادت بھی اسی مبارک مکان میں ہوئی. نیز یہی وہ مکان تھا کہ جس سے نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی. اس مکان کو دیر دار خزیمہ بھی کہا جاتا ہے. بعد میں یہ مکان حضرت سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی تحویل میں تھا، جسے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دیا. پھر حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جائے ولادت ہونے کی وجہ سے مولود فاطمہ کے نام سے مشہور ہوا. مسجد حرام کے بعد یہ مقام مکہ مکرمہ میں سب سے افضل ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق دیکھ لیں
کہ آپ نے سرکار مدینہ علیہ السلام کی رہائش گاہ جو ہجرت کے بعد کسی نہ کسی کے پاس جاتی رہی خود خریدی اور ان کو مسجد بنا دیا. سبحان اللہ. یہ کیسے عاشق ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان جتنی بیان کی جائے میرے پیارے میٹھے اسلام بھائی اتنی کم ہے. ایک صحابی تھے, ان کا انتقال ہو گیا, وہ جوان تھے, صحابی رسول تھے, فضالہ ان کا نام. ان کا انتقال ہوا, جنازہ جا رہا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ جا رہا ہے, آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازے کو کندھا دیا اور اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ کہ اس طرح کے جنازے دوبارہ ملا نہیں کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسی عاجزی و انکساری, خود بھی صحابی, کاتب وحی ہے, نبی کریم علیہ السلام کے پاس رہے اور وحی لکھا کرتے تھے, اور عاجزی و انکساری دیکھ لے کہ سرکار نے تو فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, میرے صحابہ جو ہے یہ ستاروں کی مانند ہے, ایک کے پیچھے بھی ہم لگ گئے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو یہ ستارے جو ہے ان کی عاجزی دیکھیے کہ فرما رہے بیٹا میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ, اس طرح کے جنازے نہیں ملتے. اللہ اکبر. یہ ہے صحابی کی شان, اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی کہ آپ کس طرح عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں, کیسے عاجزی کہ آپ بھی تو جنتی ہے نا, کہ اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں بھی اس طرح کا ذہن بن جائے. آمین. ہم تو ایک نماز ادا کر رہے تو کہتے ہیں ہم جیسا نیک ہی کوئی نہیں ہے. یہ صحابہ کا حال ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کیا شان ہے. آئیے سنیے کہ یہ کیسے سرکار کے عاشق تھے, یہ کیسا سرکار دو عالم مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول اسلام کے لیے لوگ جوک در جوک آیا کرتے تھے. ایک دن یمنی بادشاہوں کی اولاد سے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ وفد کی صورت میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں قبول اسلام کے لیے حاضر ہوئے تو انہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پہلے ہی تمہارے آنے کی خبر دی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی یمنی بادشاہوں کا وفد آیا نہیں ہے, اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ ہمیں 3 دن پہلے ہی نبی کریم علیہ السلام نے تمہارے آنے کی بشارت دی ہے. اول و آخر سب کچھ جانے جانے وہ دور ہو گئی. اول و آخر سب کچھ جانے جانے وہ دور ہو گئی. سرکار کی شان پر اول و آخر سب کچھ جانے جانے وہ دور ہو گئی. اول و آخر سب کچھ جانے جانے وہ دور ہو گئی. غیب کی خبریں دینے والا, غیب کی خبریں دینے والا, غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ رسول نبی
لا إله اللہ اللہ لا الہ الا ہو سارے بولو اللہ اللہ لا الہ الا اول و آخر سب کچھ جانے جانے وہ دور و بعید اول و آخر سب کچھ جانے جانے وہ دور و بعید غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی جی اللہ 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 ہو لا الہ صحابہ کرام علیہ الرضوان عرض کیا کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں 3 دن پہلے ہی تمہارے آنے کی خبر دے دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بے حد شفقت فرمائی، ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی۔ سبحان اللہ۔ آقا کی شان دیکھیں، اپنے قریب بٹھایا، منبر اقدس پر ان کے لیے تعریفی کلمات ارشاد فرمائے، برکت کی دعا فرمائی اور ان کے قیام کے لیے مکان کی نشاندہی کے لیے ایک قریشی نوجوان کی ڈیوٹی لگا دی۔ اتفاق سے قریشی نوجوان بھی ایک سردار مکہ کا فرزند تھا، لیکن درسگاہ نبوت سے فیض یاب ہونے اور صحبت مصطفیٰ سے اخلاق و آداب سیکھنے کی برکت سے اس کے مزاج میں ذرا برابر بھی سرداروں والی بات نہ تھی، وہ بھی سرداروں کا بیٹا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی وہ نوجوان فوراً حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ چل دیا۔ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی پر سوار تھے اور یہ پیدل چل رہے تھے۔ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی پر سوار اور یہ نیچے پیدل چل رہے ہیں۔ کافی سفر کرنے کے بعد چونکہ گرمی شدید تھی، اس لیے کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد اس قریشی نوجوان نے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، گرمی بہت شدید ہے، اب تو میرے پاؤں اندر سے بھی جلنے لگے ہیں، آپ مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیجئے۔ سبحان اللہ۔ یہ نوجوان سرداروں کا بیٹا ہے، پیدل پیچھے پیچھے جا رہا ہے، گرمی کی وجہ سے آپ کے پاؤں بھی جل رہے ہیں۔ کیا کہا کہ مجھے اپنی اونٹنی پہ سوار پیچھے کر لیجئے، بیٹھنے کی اجازت دیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ نیا مسلمان ہوا تھا نا۔ اس قریشی نوجوان نے کہا، کم از کم اپنے جوتے ہی مجھے پہننے کے لیے دے دیجئے تاکہ میں گرمی سے بچ سکوں۔ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو بادشاہوں کا لباس پہن سکے۔ سبحان اللہ۔ بات آپ نے غور کرنی ہے، وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، وہ بھی بادشاہوں میں، یہ بھی بادشاہوں میں سے ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے، وہ نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے میرے پیچھے آ کون رہا ہے۔ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میری اونٹنی کے سائے میں چلتے رہو۔ یہ سن کر اس قریشی نوجوان نے نہایت تحمل کا مظاہرہ کیا اور زبان سے جوابی کارروائی بھی کچھ نہ کی۔
اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ہم ہوتے کیا کہتے ہیں؟ یار اتنا غرور والا، اتنا تکبر والا، اس کے پیچھے میری ڈیوٹی لگا دی، یہ مجھے نہ پیچھے سوار کر رہا ہے، نہ اپنی جوتی دے رہا ہے، اور مجھے باتیں بھی کرتا جا رہا ہے۔ ہم تو طرح طرح کے باتیں کرتے، طرح طرح کے ہمارے ذہن میں خیالات آتے، لیکن یہ عاشق رسول تھا، یہ صحبت مصطفیٰ کی برکت تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو سبق دیا تھا، یہ ان پہ عمل کر رہے تھے، صبر کر رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ قریشی نوجوان پورے ملک شام کا گورنر بن گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قریشی نوجوان کے پاس آتے ہیں جو کہ اب گورنر بن چکا تھا۔ پہلے کیا تھا اسے پتا بھی نہیں تھا، لیکن وقت گزرا، ملک شام کا وہ نوجوان گورنر بن گیا، اور یہی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے گئے تو وہ قریشی نوجوان آپ کے ساتھ نہایت ہی احترام کے ساتھ پیش آیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم ہوتے ہم کہتے یار یہ وہی ہے جس نے میرے ساتھ اس طرح کا بیہیو کیا ہے، رویہ اختیار کیا کہ مجھے جگہ تک نہ دی، جوتے تک نہ دیے، باتیں سناتا رہا، اور بادشاہ بھی بن جائے ہم تو یہ کہے نا اس کو سزا دینی چاہیے، اس سے تو بدلہ لینا چاہیے، اور کوئی نہ کوئی ہم بہانہ ڈھونڈیں گے کہ اس سے ہم بدلہ لے لیں۔ لیکن یہ صحابی رسول ہے، یہ صحابی رسول ہے، سبحان اللہ، گورنر بن چکے ہیں پورے ملک شام کے، اور وہی نوجوان آتا ہے تو آپ اس واقعے کا بدلہ لینے کے بجائے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے تخت پہ بٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ اپنے تخت پہ بٹھاتے ہیں، وہ اس کو پیچھے نہیں بٹھا رہا تھا، آپ نے اپنے تخت پہ بٹھایا اور فرمایا میرا تخت بہتر ہے یا آپ کی اونٹنی کی کوہان؟ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المؤمنین، میں اس وقت نیا مسلمان ہوا تھا اور جاہلیت کا رواج بھی وہی تھا جو میں نے کیا، اب اللہ عز و جل نے ہمیں اسلام سے سرفراز فرمایا ہے، اور آپ نے جو کچھ کیا وہی اسلام کا طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اس قریشی نوجوان کے رویے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ کاش میں انہیں اپنے آگے سوار کر لیتا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے دیکھا اور سنا، اور آپ یہ بھی جانیے کہ یہ نوجوان کون تھا کہ جس میں اتنا صبر تھا، جو اتنا برداشت کر گیا، اور جو گورنر بننے کے بعد اپنے تخت پہ بٹھا رہا ہے اور بادشاہوں کی اولاد میں سے ہے۔ یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، نعرہ یاد کر لو یار، سارے نے لانا ہے، بیان ختم ہوتا ہے۔ ہر صحابی نبی جنہوں شاک کا نام آئے، جنہوں صحابہ کے شاک کا نام آئے، جنہوں شاک نہیں آئے، جنہوں جیدہ ایمان ہر صحابی نبی جنتی آئے، انہوں تو گاجوال کے نعرہ لانا چاہیے نا، جو نہیں مانتے نام۔ ہر صحابی نبی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی آئے گا اور وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کے گرد نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی آئے گا، ایک شخص آئے گا اور وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بیان کرتے ہم نے دیکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص آج آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہم نے دیکھا کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے سرکار نے تیسرے دن بھی فرمایا
شخص آئے گا اور وہ جنتی ہے. تو صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ. سرکار کہتے جنتی ہے. جو سرکار کے پاس رہا ہو وہ جہنمی ہو سکتا ہے؟ صحابہ میں اختلافات ہوئے، صلح بھی ہو گئی، ان کا معاملہ ہے. ہمیں علماء کرام فرماتے ہیں اپنی زبانوں پہ تالا لگا لو اور کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، یہ ان کا معاملہ تھا. سرکار نے فرمایا ستاروں کی مانند ہے. جب ستاروں کی مانند سرکار کے پاس رہنے والے ہو، سرکار فرما رہے ہو جنتی ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.